بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوبہ پنجاب میں عورت کی حکمرانی سے تباہی و زوال کا وقت آ پہنچا۔ دین اسلام میں عورت کی حکمرانی مردوں پر جائز نہیں، مذہبی جماعتیں اس حوالے سے آواز اٹھائیں۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور حقانیہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ڈائریکٹر مولانا خزیمہ سمیع الحق حقانی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ صوبہ پنجاب کی تباہی و زوال کا وقت آ پہنچا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں، وہ انقلابی لیڈر اور دین کے ٹھیکیدار ہونے کے دعوے دار سب خاموش ہیں۔ کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے 12.5 کروڑ پاکستانیوں کی حکمران اب ایک عورت بن گئی ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہے۔ دین اسلام میں عورت کی حکمرانی مردوں پر جائز نہیں ہے۔ ماضی میں بھی جب بے نظیر بھٹو کو پاکستان پر مسلط کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا تو حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علماء اکرام کو اکٹھا کیا اور متحدہ علماء کونسل قائم کی۔ ہم نے ماضی میں بھی عورت کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کیا اور آج بھی نہیں کرتے۔ مولانا خزیمہ سمیع الحق نے کہا کہ میری تمام مذہبی جماعتوں سے گزارش ہے، ان کے کارکنان سے، ان کے لیڈروں سے کہ خدارا مملکت خداداد پاکستان پر رحم کریں۔ مملکت خداداد پاکستان معاشی، سیاسی اور اقتصادی مشکلات کا شکار ہے، اور اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ماضی میں بے نظیر حکومت کے بعد پاکستان کا خصوصاً معاشی زوال کا آغاز ہوا۔ سیاسی لحاظ سے بھی ملک پہلے سے بھی مستحکم نہیں تھا۔ ایسی پارٹی نے ماضی میں بھی پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے۔ مولانا حذیفہ سمیع نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی سندھ میں سب کے سامنے ہے۔ اب ایک بار پھر پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کی حکمرانی ایک عورت کے سپرد کر دی گئی۔ مولانا خزیمہ سمیع الحق نے کہا کہ مریم صفدر اس نواز شریف کی بیٹی ہے جس نے اسلامی جمہوریہ اتحاد کے پلیٹ فارم سے اپنا پہلا وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑا، اور اس نوجماعتی اتحاد بنیادی نکات میں سے ایک نقطہ یہ تھا کہ عورت کی حکمرانی قابل قبول نہیں کیونکہ یہ اسلام کے منافی ہے، یعنی جس بنیاد پر پاکستانی عوام نے اس بدبخت کو حکمرانی کا موقع دیا، خود 33 سال بعد وہی ناجائز حرکت کی۔ مولانا حذیفہ سمیع نے کہا کہ میں اپنی جماعت جمعیت علماء اسلام کی مجلس شورا اور مجلس عاملہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے فوری ایک اجلاس بلائے اور تمام دینی جماعتوں سے اس حوالے سے رابطے کرے۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں اس کے علاوہ دیگر ایسے مسائل بھی ہیں، ملک پر گزرے الیکشن ہو یا چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا فیصلہ ہو اور دیگر ایسے امور، ان تمام چیزوں کو ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے۔ اگر مذہبی جماعتیں اس حوالے سے آواز نہیں اٹھاتیں تو یقیناً تمام جماعتیں اور ان کے لیڈران اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں گے۔ افغانستان میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان میں رات گئے رمضان المبارک 1445 ہجری کا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا گیا، اور سپریم کورٹ کے اعلان کے مطابق آج پیر 11 مارچ کو پہلا روزہ ہے۔ اعلان میں کہا گیا ہے کہ قندھار صوبے کے میوند ضلع میں کئی افراد نے چاند دیکھنے کی شہادت دی تھی۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ پیر کو رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا، لیکن بعد میں رات کو روزے کا اعلان کر دیا گیا۔ افغان حکومت کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد حفظہ اللہ نے ایکس پر اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق چاند کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں، جس کے بعد آج پیر کو پہلا روزہ ہے۔ وزارت اطلاعات و ثقافت کی جانب سے کابل شہر میں قرآن پاک اور کتب کی نمائش کا آغاز۔ تفصیلات کے مطابق رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد کے موقع پر وزارت اطلاعات و ثقافت کے شعبہ بحقی بک پبلشنگ کی جانب سے دارالحکومت کابل کے افغان علاقے میں قرآن پاک اور کتب کی نمائش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے منعقدہ تقریب میں وزارت کے امور عامہ کے نائب وزیر مولوی حیات اللہ مہاجر فراہی نے کہا کہ وزارت اطلاعات و ثقافت ملک میں مطالعاتی کلچر کو فروغ دینے اور پبلشرز کی معاونت کے لیے پرعزم، اور اس سلسلے میں وہ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر بحقی بک پبلشنگ کے شعبہ کے سربراہ عبدالعلیم نے کہا کہ گزشتہ 11 ماہ کے دوران اس شعبہ کی جانب سے ملکی سطح پر منعقد کی جانے والی یہ 12ویں کتابی نمائش ہے، جس کا آج افتتاح ہوا، اور یہ نمائش رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی 3 تاریخ تک جاری رہے گی۔ نمائش کا دورہ کرنے والے کابل کے متعدد شہریوں نے باختر نیوز سے گفتگو میں نمائش کی افتتاح پر خوشی کا اظہار کیا اور اسے ملک میں مطالعاتی کلچر کی ترقی کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔
اس موقع پر نجی پبلشرز کے نمائندوں نے بھی وزارت اطلاعات و ثقافت کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اسے کتابوں کی مارکیٹنگ کا ایک اچھا موقع قرار دیا۔ یاد رہے کہ مذکورہ محکمہ کی جانب سے گزشتہ جمعرات کو کابل شہر کے زرنگار پارک میں بھی اسی نمائش کا افتتاح کیا گیا تھا۔ رمضان المبارک میں قیمتیں کنٹرول کرنے اور ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے متعلقہ کمیشن کا اجلاس۔ تفصیلات کے مطابق رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد کے موقع پر مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے نرخ نامہ بنانے کے حوالے سے کابل میونسپلٹی کے حکام، وزارت تجارت، خزانہ، انصاف، داخلہ، انٹیلیجنس، افغانستان بینک اور کامرس کے نمائندوں کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور ذخیرہ اندوزی کی روک تھام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں کابل کی منڈیوں میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں پر کنٹرول، اشیاء خورد و نوش اور دیگر ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے لیے پالیسی کے تعین، پڑوسی ممالک سے اشیاء خورد و نوش کی درآمد کے طریقہ کار اور دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں افغانی کی قدر برقرار رکھنے کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ تمام دکانداروں اور تاجروں کو چاہیے کہ وہ بنیادی ضرورت کی اشیاء فروخت کرتے وقت انصاف سے کام لیں، کیونکہ اشیاء خورد و نوش پر ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ کمیشن نے شہریوں کو درکار بنیادی اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں تاکہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شہری کابل کے بازاروں سے مناسب قیمتوں میں اعلیٰ کوالٹی کی اشیاء حاصل کر سکیں۔ کابل میں شجرکاری مہم کے تحت کمپنی سڑک کے کنارے 1000 پودے لگائے گئے۔ تفصیلات کے مطابق شہری خوبصورتی اور شہر کو سرسبز بنانے کے لیے کابل میونسپلٹی کی جانب سے 5ویں ضلع کی کمپنی روڈ پر گملوں میں 1000 پودے لگائے گئے۔ کابل میونسپلٹی کی فرٹیلٹی ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر سراج الدین پٹھان نے کہا کہ یہ پودے شیر حسن نامی شہری کے تعاون سے لگائے گئے ہیں۔ میونسپلٹی کی جانب سے ان کی مسلسل حفاظت اور دیکھ بھال کی جائے گی۔ انہوں نے تمام شہریوں سے درخواست کی ہے کہ وہ شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کے مقصد سے کابل میونسپلٹی کے ساتھ تعاون کریں اور اس سلسلے میں اپنی قومی اور مذہبی ذمہ داری پوری کریں۔ ادھر دوسری جانب ننگرہار کینال کمپنی کے دوسرے فارم کی زمین پر 50 ایکڑ اراضی پر مالٹے کے باغات لگانے کا آغاز ہو گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ زمین 3 دہائیوں سے بنجر تھی اور اب اس پر 5 زرعی کمپنیاں مالٹے کے باغات لگا رہی ہیں، جہاں شروع میں مالٹے کے 6000 درخت لگائے جائیں گے۔ حکام کے مطابق کینال کمپنی کی زمینوں پر 9200 ایکڑ اراضی پر باغات لگائے گئے ہیں اور رواں سال یہ 10,000 ایکڑ تک پہنچ جائے گی۔ وزیر معدنیات و پیٹرولیم سے کرغزستان کے سرمایہ کار کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق وزیر معدنیات و پیٹرولیم شیخ الحدیث شہاب الدین دلاور سے ایک کرغز سرمایہ کار نے ان کے دفتر میں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں کرغز سرمایہ کار نے افغانستان کے ایس کے وسائل خصوصاً اینٹیمونی میں سرمایہ کاری کرنے کے علاوہ ایک معیاری لیبارٹری کی تعمیر کی درخواست کی ہے۔ وزیر معدنیات و پیٹرولیم نے انہیں ملک کی کانوں میں سرمایہ کاری کرنے پر خوش آمدید کہتے ہوئے مائنز کی قوانین اور طریقہ کار کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کرنے کا یقین دلایا ہے۔ اسرائیل نے انتفاضہ کے پایہ تخت مسجد اقصیٰ کو گریجن میں تبدیل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق فلسطین میں غزہ کی پٹی میں جاری خونریز جنگ کے دوران کل اتوار رمضان المبارک کی پہلی رات اسرائیلی پولیس نے سینکڑوں فلسطینی نمازیوں کو مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے سے روک دیا اور ان میں سے متعدد کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی پولیس کی بھاری نفری نے مسجد اقصیٰ کے کئی دروازوں سے گزرنے کی کوشش کرنے والے سینکڑوں نمازیوں کو داخلے سے روک دیا اور صرف 40 سال سے زیادہ عمر کے افراد اور خواتین کو ہی جانے دیا ہے۔ ترکیہ کے سرکاری خبررساں ادارے اناضول نے پیر کو رپورٹ کیا کہ اسرائیلی فورسز نے ان نمازیوں پر حملہ کیا جنہوں نے انہیں مسجد اقصیٰ کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہونے سے روکا۔ یہ غزہ پر اسرائیلی جنگ کے پس منظر میں مغربی کنارے اور یروشلم میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ماحول میں سامنے آیا ہے، جہاں گزشتہ 7 اکتوبر سے اب تک 31,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ القدس کے پرانے شہر میں مسجد اقصیٰ، جو مسلمانوں کے لیے دنیا کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے، طویل عرصے سے ممکنہ تشدد کے لیے ایک فلیش پوائنٹ رہا ہے، خاص طور پر مذہبی مواقع کے دوران۔
جیسے ہی غزہ میں جنگ چھڑی، اسرائیل نے کہا کہ وہ حفاظتی ضروریات کا حوالہ دیتے ہوئے رمضان کے مہینے میں مسجد کے صحن میں نماز پر پابندی لگا سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کی طرف سے گزشتہ ہفتے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ رمضان کے پہلے ہفتے کے دوران متعدد نمازیوں کو مسجد کے صحن میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، جیسا کہ گزشتہ برسوں میں ہوا تھا، بغیر کسی تعداد کا اعلان کیے، جبکہ فلسطینی الاقصی تک اپنی رسائی پر ایسی کوئی پابندی عائد کرنے کو مسترد کرتے ہیں۔ اسرائیل اپنے یرغمالی چھڑا کر جنگ دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق فلسطینی تحریک حماس کے پولٹ بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں جنگ کے دوران بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کے ان کے علاقوں میں واپسی کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گرفتار افراد کو بازیاب کر کے جنگ دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے، اور یہ بات ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس نے مذاکرات کے دوران کچھ اصول قائم کیے، جس میں غزہ میں جنگ کو ختم کرنا اور اگلے دن کے منصوبے کو روکنا شامل ہے۔ اسرائیل مذاکرات میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والے محور پر رہے گا۔ اس کے علاوہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی قائم کرنے کے لیے ثالثی کی کوششیں دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے، کیونکہ مصری دارالحکومت قاہرہ آنے والے گھنٹوں میں فریقین کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کرنے والا ہے، جس کا مقصد حماس اور اسرائیل کے درمیان عارضی جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے پر سمجھوتہ کرنا ہے۔